بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ان آیات شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آزمائشیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم کی ان کے پروردگار نے کلمات کے ذریعے آزمائش کی تو انہوں نے ان کو پورا دکھلایا، یعنی ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے. یہ بچے کو ذبح کرنا اور خواب میں دکھلانا یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن ہے وہ ہے عراق. عراق میں جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم نے بے حد پریشان کیا اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ظلم و زیادتی سے پریشان ہو کر ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی ملک شام کی طرف، اور ملک شام کے مختلف شہروں میں آپ پہنچے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے شہر حرہ میں پہنچے. اس کے بعد پھر حلب میں پہنچے، مشہور شہر ہے ملک شام کا، اور پھر وہاں سے یروشلم پہنچے جہاں پر بیت المقدس ہے. وہاں پر کچھ دن قیام فرمایا. پھر وہاں سے آپ اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس، آپ کی جو بیوی ہے پہلی ان کا نام ہے سارہ، تو ان کے ساتھ مصر پہنچے. مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا، بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ واقعہ ہے، تقریباً 6 جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس تفصیل کو ذکر فرمایا ہے. تو اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے، مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا تھا، بڑا ہی شریر تھا، شیطان تھا. ایسا شریر تھا، اس کی عادت یہ بنی ہوئی تھی کہ اگر مصر میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ پہنچتا اور وہ عورت خوبصورت ہوتی تو اس کی عادت یہ تھی، اس کا اصول یہ تھا کہ اس عورت کے شوہر کو مروا دیتا، قتل کرا دیتا اور عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ مصر پہنچے تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ یہ بھی انتہائی جمیل و خوبصورت تھی، چنانچہ جب اس بادشاہ کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیرت انگیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کا حیرت انگیز حسن دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پکڑ کر حضرت سارہ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے معلوم کیا کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے، چونکہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ اگر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے یا بھائی اپنی بہن کے ساتھ ہے تو پھر وہ مردوں کو قتل نہیں کراتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ بہرحال اسلامی ایمانی بہن تو ہی ہے، بیوی بھی بہن ہی ہوتی ہے ایمانی اعتبار سے، وہ ایک نسبی رشتہ الگ ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی بہن فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ تو بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس نے وہ پوری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، غلط حرکت کے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت سارہ نے اس وقت بادشاہی کے دربار میں اللہ سے دعا کی 2 رکعت پڑھ کر کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور میرا بدن میرا جسم میرے شوہر کے علاوہ ہر انسان سے محفوظ ہے۔ یا اللہ جس طریقے سے تو نے آج تک میری حفاظت فرمائی ہے تو ایسے ہی یہ ظالم یہ درندہ میری عصمت دری پر بے عزتی کرنے پر اترا ہوا ہے، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ حضرت سارہ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت سارہ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ بادشاہ جو پوری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا وہ فوراً غشی کھا کر زمین پر گر گیا، پڑپڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ اب حضرت سارہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام بھی میرے اوپر ہی آئے گا، اس لیے پھر اللہ سے دعا کی اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ ٹھیک ہوا، پھر پوری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر وہی معاملہ ہوا کہ غشی کھا کر زمین پر گر گیا۔ غرض یہ کہ 3 مرتبہ اس نے برا ارادہ کیا، تینوں مرتبہ اس کے ساتھ یہی واقعہ ہوا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا، بہرحال بادشاہ تو تھا ہی، کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی خاص عورت ہے۔ تو ظاہر میں تو اس نے اپنے کارندوں سے یہ کہا کہ تم کس شیطان کو میرے پاس لے آئے، لیکن دل میں عقیدت بیٹھ گئی، اس کو واپس کر دو۔ اور دل میں ایسی عقیدت بیٹھی کہ اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے متعین کر دیا، حضرت سارہ کو ہی دے دیا کہ میری بیٹی ہے، شہزادی ہے، یہ ہمیشہ تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ اس وقت یہ چھوٹی بچی تھی، بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، ولیدہ کا لفظ آتا ہے حدیث شریف میں۔ تو حضرت سارہ کی خادمہ حضرت ہاجرہ ابھی حضرات باعزت عزت کی حفاظت کے ساتھ پھر ملک شام واپس آ گئے، بیت المقدس میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے اور میری جو یہ خادمہ ہے یہ بھی بالغ ہو چکی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس خادمہ کا نکاح اپنے شوہر سے ہی کروں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اولاد دے۔ چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن عراق سے ہجرت فرما رہے تھے، جس کا تذکرہ شروع آیت شریفہ میں ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب تو میں اپنے رب کے پاس ہی جا رہا ہوں، میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو اس وقت اللہ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد کی تڑپ ایسے ہوتی ہے کہ آدمی آخر تک متمنی رہتا ہے اور اللہ سے دعا ہی کرتا رہتا ہے کہ اللہ اولاد عطا فرما دے، بڑی نعمت۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ تو اب دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اولاد کا کیسے انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ کا نکاح
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا۔ اب کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے اولاد دے دی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ نے بچہ دے دیا، تو اب حضرت سارہ کو غیرت آنے لگی اور شرمندگی سے وہ محسوس کرنے لگی، اور کہ میں کافی عرصے سے حضرت ابراہیم کے نکاح میں ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ان کے ہاں فوراً اولاد ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بیویوں میں پھر کشیدگی ہونے لگی، آپس میں پھر تھوڑا لڑائی جھگڑا اس طرح کی بات ہونے لگی۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکۃ المکرمہ جو ایک غیر آباد علاقہ ہے، مکۃ المکرمہ کا حال اس وقت ایسا تھا کہ بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ بھی طوفان نوح میں ختم ہو گئی تھی اور ایک ٹیلے کی شکل بنی ہوئی تھی، اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کو منظور ہوا کہ مکۃ المکرمہ کو آباد کیا جائے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی نئی بیوی، اپنی چھوٹی بیوی اور اپنے اس نومولود بچے کو مکۃ المکرمہ میں جہاں بیت اللہ نے وہاں جا کر آباد کر۔ چنانچہ اللہ کا حکم تھا، اب کسی چون چرا کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، تو فوراً تیار ہو گئے اور اپنی چھوٹی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب وہاں جہاں اللہ کا حکم ہوا تھا، وادی غیر ذی زرع جسے قرآن نے کہا ہے، ایسی وادی کہ جس میں دور دور تک بھی کوئی بود و باش نہیں تھی، کوئی پیداوار نظر نہیں آتی تھی، کوئی انسان 100 کلومیٹر تک نظر نہیں آتا تھا، کسی انسان کی کوئی بود و باش نہیں، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے، پہاڑی علاقہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے ننھے سے بچے اور اپنی چھوٹی بیوی کو لے کر وہاں پہنچ گئے، اور اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے گئے تھے، ایک مشکیزہ پانی کا تھا، وہ کھجوریں حضرت ہاجرہ کے حوالے کی، اور وہ پانی مشکیزہ پانی کا ان کے حوالے کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ بار بار فرماتی رہی کہ آپ ہمیں ایسے جنگل میں، بیابان میں، جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر فرمایا، اللہ امرک بہذا، کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں اس ایسے جنگل بیابان میں جہاں دور دور تک کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی، یہاں چھوڑ کر جائیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، کہ ہاں مجھے یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، وہ بھی پیغمبر کی صحبت یافتہ تھی، پیغمبر کی بیوی تھی، اللہ کی ذات پر کیسا یقین۔ فرمایا حضرت ہاجرہ نے، اذن لا یضیعنا، کہ اگر میرے پروردگار نے ہی آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا گئے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہی ہماری حفاظت کرے گا، اذن لا یضیعنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے ملک شام۔ حضرت ہاجرہ کو جو کھجوریں دی تھی وہ ان کھجوروں کو تناول فرماتی، پانی پیتی، اللہ کی قدرت کے انہیں سے دودھ اتر آتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پی کر سیراب ہو جاتے۔ کچھ وقت گزرا، اس کے بعد وہ کھجوریں ختم ہوئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو اب حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئی، لیکن یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے جب اللہ نے ہمیں یہاں رکھنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس وقت فرما کے گئے تھے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، میرا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، اور قریب میں بیت اللہ کے قریب جو پہاڑی تھی، صفا پہاڑی، تو اس پہاڑی پر چڑھی کہ ہو سکتا ہے وہاں سے پانی نظر آ جائے۔ چنانچہ دیکھا کہ کہیں پانی اور پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ پھر سوچا کہ سامنے دوسری پہاڑی ہے مروہ، تو اس پر جا کر دیکھوں، تو صفا سے چلی، چلتے چلتے درمیان میں ایک علاقہ ایسا آیا، چلتے چلتے بچے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کو کوئی جانور تکلیف پہنچا دے،
تو چلتے چلتے زمین کا کچھ حصہ ایسا آیا جو نشیب میں تھا، نیچے تھا، وہاں سے بچہ نظر آنا بند ہو گیا۔ تو وہاں سے حضرت حاجرہ تیز بھاگی، دوڑی تاکہ بچے کو دیکھے، اور پھر جب اونچائی پر پہنچ گئی تو پھر اپنی جو معمول کے مطابق رفتار تھی اسی کے مطابق چلنا شروع کیا۔ چنانچہ وہی میلین اخضرین ہے، ہرے کھمبے ہیں کہ جن کے درمیان دوڑنا سنت ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ مروہ پر پہنچی، وہاں بھی اللہ سے دعا کی پانی کے لیے، غذا کے لیے۔ پھر دوبارہ صفا پر آئی، وہاں اللہ سے دعا کی، پھر مروہ پر پہنچی، اسی طرح 7 چکر ہوئے۔ 7ویں چکر میں جب مروہ پر پہنچی تو دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، اور جہاں بچہ موجود ہے وہاں پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، تو سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ کی مدد آ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری جس سے پانی ابل آیا۔ مشہور یہ ہے ہمارے یہاں کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہ ایڑیاں رگڑنا ایک الگ ہے، لیکن پانی کا جو چشمہ ابلا وہ جبریل علیہ السلام کے اپنی ایڑی مارنے سے۔ پھر حضرت حاجرہ یہ دیکھ رہی تھی کہ پانی ابل گیا، تو وہ اس کی ڈولے سی بنانے لگی، زم زم عربی کا لفظ ہے، رک جا، زم زم رک جا۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ اس کو نہ روکتی تو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پھیلا دیتا، لیکن اللہ کی مصلحت، اللہ کا نظام یہی۔ چنانچہ اب اس پانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سیرابی کی صلاحیت رکھی ہے، ایسے ہی غذائیت بھی رکھی ہے۔ جیسے وہ پانی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسے ہی سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ اس میں غذائیت بھی موجود ہے، کھانے کا بھی کام کرتا ہے وہ پانی۔ آپ حضرات جو وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ خود بھی اندازہ کرتے ہیں، آدمی پانی پیتا رہے، طواف کرتا رہے تو کام چلتا رہتا ہے اس کا۔ تو چنانچہ ایک عرصے تک، کافی دنوں تک حضرت حاجرہ کا کام اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے چلایا۔ وہ پانی پی لیتی تو اسی سے دودھ بھی اتر آتا، غذائیت بھی اسی سے بنتی، پیاس بھی اسی سے ہوتی۔ چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے تشریف لاتے رہتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ تقریباً ہر مہینے تشریف لایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک براق دے رکھا تھا۔ ویسے تو ملک شام اور مکہ المکرمہ کی مسافت میں اس وقت 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن وہ گھنٹوں میں اور 1 آدھ دن میں ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ تھا۔ تشریف لاتے رہتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ بیان فرما رہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بڑھتے جا رہے تھے، جب اس قابل ہو گئے، قریب البلوغ ہو گئے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے بوڑھے باپ کی کچھ مدد کرے، ان کے لیے سہارا بنے، تو اب اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش آئی، ایک بڑا امتحان آیا۔ وہ امتحان یہ آیا کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض روایات کے مطابق مسلسل 3 دن خواب دکھایا گیا، انی اذبحک، کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب دکھا، خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر دیا، یہ خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے فرشتے کے ذریعے کسی بات کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اس بیٹے کی قربانی دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا بھی امتحان لینے کے لیے، بہرحال پیغمبر کے اولاد تھے، تو ان سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کر بتا تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بہرحال وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، فوراً عرض کیا ابا جان جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔
پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک بردبار برداشت کرنے کے والے لڑکے کی، چنانچہ وہ بردبار اور حلیم ہی ثابت ہوئے۔ ابا جان سے جو عرض کیا وہ بھی بڑے متواضع انداز میں، ایک تو یہ کہ اللہ کی مشیت پر موقوف کیا، اگر اللہ چاہیں گے تو میں صبر کرنے والا ہوں گا ورنہ میں صبر نہیں کر سکتا، اللہ کی مشیت سے ہی۔ اور دوسرے کہ یہ صبر کرنا کوئی میرا ہی تنہا کا کمال نہیں، اور بھی صبر کرنے والے بہت سارے گزرے ہیں، آئیں گے تو میں بھی ایک صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر روایات کے اندر گئے کہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے، درمیان میں شیطان نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ پیغمبر اپنے اس امتحان میں کامیاب نہ ہو پائے، پوری کوشش کی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہاجرہ کے پاس بھی پہنچا اور ان سے جا کر کہا کہ کہاں ہیں اسماعیل ابراہیم، کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں، کہ کہاں گئے ہیں، کہ کسی کام سے گئے ہوں، کہ نہیں وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کیا کرتا ہے؟ اب شیطان نے پوری بات کھول دی، کہنے لگا کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، کہنے لگے اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کسی چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں تو فوراً اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اللہ ہی کی دی ہوئی چیز۔ وہاں سے مایوس ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے راستے میں 3 جگہ آڑ بنا، حائل بنا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کنکر ہی مارو اور ہٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمرات کو، رمی جمرات کو، اس کو اللہ نے حج کا ایک رکن بنا دیا، ایک اہم جز بنا دیا۔ اس کے بعد پھر جب ابراہیم پوری کوشش کی، ناکام ہو گیا شیطان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچ گئے، اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں ذبح کرنا ہے۔ تو اب ننھا بیٹا، اکیلا بیٹا بوڑھے باپ سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان آپ ایک تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے اور میرے ہاتھ پیروں کو باندھ لیجئے اور مجھے آپ الٹا لیٹا لیجئے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کی شفقت، بہرحال آپ باپ ہیں، وہ غالب آ جائے اور جس سے آپ اپنے ارادے میں کمزور پڑ جائیں، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، میرے کپڑے بھی اتار لیں تاکہ ان کو خون نہ لگے، اور جس کی وجہ سے میری ماں کے صدمے میں اضافہ ہو۔ یہ سب باتیں سنیے، ایک جوان بچہ جو جوانی کے قریب ہے وہ اپنے بوڑھے باپ سے کہہ رہا ہے، کیا حال ہوگا ہر صاحب اولاد جانتا ہے۔ ایک بیٹا بڑھاپے میں ملا، وہ بھی دوسری بیوی سے، اور اسی کو ذبح کرنے کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّبُوا لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا لیا اور چھری چلانی شروع کر دی، تو آسمان سے ایک آواز آئی۔ بعض کتابوں میں آسمان سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فرشتے ہیں اور ایک مینڈھا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے میرے اس بیٹے کے بدلے اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، اور بقرعید کی نماز کے بعد 23 نماز۔ اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب اس کو نمازوں کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ سے ہی علماء نے لکھا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ 1 ذی الحجہ سے ہی تکبیر تشریق شروع کر دیا کرتے تھے، اور صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں، بازار میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے،
تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دن بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، ان میں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق کا خوب اہتمام کریں۔ بازار میں جا رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، ہاتھ سے کام کاج کریں، زبان سے تکبیر تشریق پڑھتے رہیں اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ سب دن تکبیر تشریق پڑھنے کے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کی پوری تاریخ۔ تو پھر وہ مینڈے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلا امتحان تھا اور کھلی آزمائش تھی، جس میں ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی کامیابی ملی، اور ہم جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ تو جس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے، اسی جذبے کے ساتھ آج ہر امتی کو قربانی کرنی چاہیے۔ خالص اللہ کی رضا مقصود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے معلوم کیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے معلوم کیا کہ ہمارے لیے اس لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی قربانی کرے تو خوش و خضوع کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہمارے یہاں قربانی کے معاملے میں بڑی افراط و تفریط کمی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ بڑی عمدہ قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ ریاکاری شہرت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو وہ نہ ہونی چاہیے۔ اور بعض ایسے کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں 1,500-2 ہزار روپے میں حصہ مل جائے۔ 1,500-2 ہزار روپے میں کہاں حصہ مل رہا ہے بیٹھے؟ اس لیے درمیانی عمدہ قسم کی قربانی کریں اور مقصود محض اللہ کے رضا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں یہ خون گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اور قربانی کے بارے میں ایک بڑے غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ مرد و حضرات تو قربانی کر لیتے ہیں لیکن عورتیں قربانی نہیں کرتی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ علماء نے لکھا ہے ہر مسلمان آزاد عاقل بالغ پر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس 25-30 ہزار روپے موجود ہیں، یا 25-30 ہزار روپے کا سونا چاندی ہے، یا 25-30 ہزار روپے اس کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، حوضری کا کام کر رکھا ہے، کوئی اور کام کر رکھا ہے، یا 25-30 ہزار روپے اس کے پاس آنے والے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ جو قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ ہے، اس میں سال وال گزرنا بھی شرط نہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس 12 ذی الحجہ کو قربانی کے تیسرے دن ہی 25-30 ہزار روپے کہیں سے آ گئے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں کہ جن کے پاس 25-30 ہزار روپے کا سونا چاندی ہر گھر میں موجود ہوگا، دونوں کو ملا کے سونا چاندی ناک میں بھی سب کے ہیں اور پازیب وغیرہ ہیں اور چیزیں ہیں۔ تو جس طریقے سے فقہاء نے صاف لکھا ہے وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے مردوں پر قربانی واجب ہے، اگر اس کے پاس 25-30 ہزار روپے موجود ہے یا اتنی مالیت کی کوئی چیز موجود ہے، یہاں تک مسئلہ ہے اگر کسی کے پاس 2 موبائل ہے، ایک ضرورت سے زائد ہے اور وہ 25-30 ہزار روپے کا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کا اہم مسئلہ ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی من وجد ساعۃ ولم یزاغ، جس آدمی کے پاس قربانی کی گنجائش ہو قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ لگے، فلا یقربن مصلانا۔ تو اس لیے جس طریقے سے مرد حضرات قربانی کرتے ہیں تو عورتیں جن پر کے پاس 25-30 ہزار روپے کا سونا چاندی ہے ان پہ بھی قربانی واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ اور قربانی سے متعلق 1-2 مسئلے عام طور سے لوگ معلوم کرتے ہیں، کیکڑا ہے آنکھ میں یا اسی طریقے سے رسولی ہو جاتی ہے، تو یہ کیکڑے کی وجہ سے چونکہ جانور کو دیکھنا بند نہیں ہوتا، لہذا کیکڑے والے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایسے ہی رسولی ہے تو اس کی وجہ سے بھی گوشتوں وغیرہ میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ویسے کوشش آدمی کو یہی کرنی چاہیے کہ بغیر عیب کے عمدہ قسم کا جانور تلاش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ
اللهم ابعثه مقاما محمودا يقبض به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم و کرم فرما. ہمارے اس مختصر سے عمل کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ امن و امان کے ساتھ پوری امت کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. خلوص کے ساتھ یا اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ریاکاری دکھلاوے سے حفاظت فرما. یا اللہ یہ بڑے ہی مبارک دن چل رہے ہیں. یا اللہ ہمیں ان دنوں کے اندر اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال سیئہ سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جو جائز مقاصد آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. جی اگلے ہفتے تو انشاءاللہ بقرعید کا دن ہوگا نا، تو چھٹی رہے گی انشاءاللہ.